دی روز دربو سیتاں سرا ہمتوتی یعنی خوش نوا دی روز دربو سیتاں سرا ہمتوتی یعنی خوش نوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ کمریاں بھی ذوق میں ڈالے ہوئے سر توک میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں پھر سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی پھر یہ گفتگو حسنت جمیع خصالہ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ باواز بلند پہلے بندے سے لے کر تا حد نگاہ اہل محبت کا مجمع ہے مرشد کریم کی بارگاہ سے خیرات لینے والوں کا اور تشنگی بجانے والوں کا جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں یا میری نظروں کے سامنے آپ ہیں ایک دفعہ باواز بلند حضور کی بارگاہ میں عدیہ درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ عقیدت محبت الفت اور سینے میں درد لے کر میخانہ مرشد میں آ کر چہرہ مرشد کی زیارت کرنے والے حسین چہروں آج اس آستانہ نور پر ذکر خدا بھی ہو رہا ہے ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اور ذکر آل محمد بھی ہو رہا ہے حضرات محترم نہ صرف اس آستانہ پاک پر دربار عالیہ مرشد آباد شریف میں بلکہ مرشد کریم کی بارگاہ سے تربیت یافتہ علماء کرام قراء کرام ذاکرین حضرات اور صوفیاء کرام اسی طرح محبتوں سے لبریز پوری دنیا میں یہ بزم سجا رہی ہے اور جو مرشد نے سبق دیا ہے جو درد دیا ہے جو محبت دی ہے پوری دنیا میں اس کو بانٹ رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں آج آپ کی میری ہم سب کی خوش قسمتی کہ اس کائنات کی عظیم المرتبت ہستی حسین ابن علی کی یاد میں اس آستانہ نور پر بیٹھ کر جہاں ان کے ذکر پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں وہاں آنکھوں سے اپنے مرشد کریم کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں میخانے میں رندوں کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے دل بر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے ایک دفعہ بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ سید الشہداء امام الشہداء امام عالی مقام سیدنا امام حسین پاک کی جب ولادت ہوتی ہے میرے کریم آقا اپنے اس عظیم المرتبت نواسے کو اپنے دامان رحمت میں لے کر کانوں میں اذان دے کر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں حسین یاد رکھنا یہ آواز تیرے نانا مصطفیٰ کی ہے مولا حسین نے آنکھ کھولی نظروں سے نظریں ملی چہرہ نبوت کو دیکھ کر اپنی نظروں سے جواب دیا نانا اگر یہ آواز مصطفیٰ کی ہے رب کے محبوب کی ہے نبیوں کے سردار کی ہے تو پھر یہ کام حسین ابن علی کے ہیں لوگ مسجدوں میں قرآن پڑھیں گے لوگ منبروں پہ قرآن پڑھیں گے لوگ مسجدوں کے اندر تلاوت قرآن کریں گے لوگ حجروں کے اندر تلاوت قرآن کریں گے نانا وقت آیا تو حسین تیرے دین کی خاطر کربل کے میدان میں نو کے نیزہ پہ چڑھ کے قرآن سنائے گا پھر چشم فلک نے دیکھا پھر زمین و زمان والوں نے دیکھا کہ دھر ادھر ہے سر انور نو کے نیزہ پہ ہے اور تلاوت قرآن جاری ہے حضرات محترم حسین ابن علی کا نام اس لیے نہیں زندہ رہے گا
اور اس لیے نہیں کہ آپ نواسۂ رسول ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ جگر گوشۂ بطول ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ نور نگاہ علی ہیں، نواسۂ رسول ہونا بڑے اعزاز کی بات، جگر گوشۂ بطول ہونا بڑے فخر کی بات، اور لخت جگر علی ہونا بڑی عزت کی بات۔ مولا حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور ناز ہو بھی کیوں نہ، سجدہ زمین والے کرتے ہیں، سجدہ آسمان والے کرتے ہیں، سجدہ فلک والے کرتے ہیں، سجدہ عرش والے کرتے ہیں، زمین و زمان کی ساری مخلوق رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ ارے جنت کی پرکیف فضاؤں میں سجدہ کرنا مشکل نہیں، ارے جنت کے باغ و بہار میں رب کا ذکر کرنا کوئی ناممکن نہیں، مسجد کے اندر رب کو سجدہ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں، گھروں کے اندر نام خدا کو لینا یہ کوئی مشکل نہیں۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ شبیہ رسول 18 سال کا جوان علی اکبر اس کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، معصوم علی اصغر کا اپنی جھولی میں دم نکلتے دیکھ کر، امن و محمد کی تڑپتی لاشوں کو دیکھ کر، کربل کے میدان میں تپتے ہوئے صحرا پہ اپنے جسم پہ سینکڑوں زخم کھانے کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا حسین ابن علی کا کام ہے۔ اور جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ اے بار الہ، نوحہ سناتا پھرتا تا روز حشر، عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین، تو اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ یہ خوبصورت بیزوں، یہ خوبصورت محفل مرشد کریم کے وساطت سے یہاں پر اور پوری دنیا میں یہ محبت ہمیں ملی ہے اہل بیت کی، آل محمد کی، تو مرشد کے وساطت سے اصحاب رسول کی محبت ملی ہے تو اس درگاہ سے ملی ہے، اولیاء کی محبت ملی ہے تو یہیں سے ملی ہے۔ اور یہ محبتوں کا مرکز ہے، یہ محبتوں کا محور ہے، یہ محبتوں کا مصدر ہے، یہ محبتوں کا محسن ہے یہاں پر۔ اور اس آستانہ پر ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے نامور علماء کو یہاں پر آنے کا اعزاز اور اس آستانے کو ان کی میزبانی کا اعزاز حاصل ہے۔ ملک پاکستان کے نامور صوفیاء کرام کی میزبانی کا شرف اس آستانے کو حاصل ہے۔ الحمدللہ کہ دنیا بھر کے مشائخ اور علماء دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور میں تشریف لاتے ہیں اور بیان سے ہمیں منور کرتے ہیں۔ اس وقت محفل پاک میں ہمارے مہمان خصوصی عالم جلیل فاضل نبیل مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شہزاد احمد مجددی دامت برکاتہم العالیہ آپ لاہور سے تشریف لائے۔ میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدام دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور و خدام آستانہ عالیہ الخیریہ اسلام آباد، جامعہ ابو الخیر فاؤنڈیشن اسلام آباد کے جملہ اراکین اپنے معزز مہمان کو اس آستانہ پہ تشریف لانے پر دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا، مرحبا مرحبا۔ تمام احباب تشریف رکھیے۔ میں ثناخانوں کو مدعو کرنے لگا ہوں، آپ کے تشریف آپ نے کھڑے ہو کر اپنے محبوب عالم دین کا استقبال کیا۔ یہی ہمیں ہمارے مرشد کریم نے سبق سکھایا ہے۔ کوئی عالم ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی اللہ کا بندہ ہو تو اس کے استقبال کیسے کیا جاتا ہے، اس کا ادب کیسے کیا جاتا ہے، ہمیں حضرات خواجگان نے یہی ادب سکھایا ہے۔ اور صبح و شام
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ علماء اور صوفیاء کی محبت کا درس یہاں سے ملتا ہے۔ اپنے معزز مہمان کے استقبال کے لیے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ روشن ہے کس کے نور سے شمس و قمر سے پوچھ، روشن ہے کس کے نور سے شمس و قمر سے پوچھ، ہے کس کا عکس کاوش لالو گوہر سے پوچھ۔ روشن ہے کس کے نور سے شمس و قمر سے پوچھ، ہے کس کا عکس کاوش لالو گوہر سے پوچھ، جھکتی ہے کس کے در پہ جبین سحر سے پوچھ، شان رسول پاک کسی دیدہ ور سے پوچھ۔ ہر چیز میں انہی کے کرم کا ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ میں ملک پاکستان کے نامور ثنا خان اور دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کا درباری ثنا خان ہونے کا جنہیں اعزاز حاصل ہے، خوبصورت آواز جو دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور آستانہ عالیہ الخیریہ اسلام آباد سے نکلتی ہے، پوری دنیا میں پہنچتی ہے۔ جانا پہچانا نام میرے مرشد کریم کی بارگاہ کے تربیت یافتہ درباری ثنا خان تشریف لاتے ہیں۔ جناب ستی الخیری برادران، آپ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش فرمائیں۔ جناب ستی الخیری برادران۔